السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو کی کتاب کی غزل نمبر 1 بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے کے شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے: جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ جز کا مطلب ہے سوا، علاوہ، وہم گمان شک، صورت عالم کائنات کی شکل، ہستی اشیاء چیزوں کا وجود، منظور قبول۔ مفہوم اس کا اس طرح بنے گا کہ میں صورت عالم کو محض ایک نام ہی خیال کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک دنیا میں چیزوں کا وجود محض ایک وہم ہے۔ شعر نمبر 4: ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے۔ نہاں مطلب چھپا ہوا، جبھی گھسانا ماتھا رگڑنا، عاجزی کا اظہار کرنا۔ گرد غبار دھول، خاک پہ مٹی پر زمین پر، صحرا ریگستان۔ اس کا مفہوم اس طرح بنے گا کہ میری موجودگی میں صحرا گرد و غبار میں چھپ جاتا ہے اور میرے سامنے دریا زمین پر اپنی پیشانی رگڑتا ہے، یعنی کہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آئیے اب ان دونوں اشعار کی تشریح لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اشعار کی تشریح کم از کم 2 پیراگراف ہونی چاہیے۔ پہلے پیراگراف میں پہلے مصرعے کی اور دوسرے پیراگراف میں غزل کے دوسرے مصرعے کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کا آغاز ہم اس طرح کریں گے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر فلسفیانہ انداز میں دنیا کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات کی شکل و صورت میں محض ایک نام کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی دنیا کی ظاہری شکلیں اور صورتیں محض نام اور لفظی تصورات ہیں، یہ رسمی چیزیں ہیں اور ان کی اصل حقیقت کچھ نہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے میرے نزدیک چیزوں کا وجود محض ایک وہم ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز اپنا حقیقی وجود نہیں رکھتی، اشیاء عالم کا مادی وجود ایک سراب کے سوا کچھ نہیں، جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور محسوس ہوتا ہے وہ ہمارے حواس کی بدولت دکھائی دیتا ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ یہ شعر دراصل ایک فلسفیانہ شعر ہے اور اس کی تشریح میں فلسفی اور صوفیانہ نظریہ زیادہ ظاہر ہے۔ آپ حوالہ شعر کے طور پر یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ علامہ اقبال۔ شعر نمبر 4 کی تشریح آپ اس طرح شروع کریں گے کہ پہلے آپ نے شاعر کا تھوڑا سا تعارف لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ شاعر اپنی بڑائی اور عظمت بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے ایک عاشق ہونے کے ناطے صحرا نوردی میرا اہم مشغلہ ہے، صحرا کی خاک چھاننا اور صحرا پیمائی میرے زور کا کام ہے۔ آپ کو ویسے بھی معلوم ہوگا کہ غالب کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ غالب کی شاعری بے انتہا مقبول تھی، اسی لیے غالب میں غرور فطری تھا۔ میرا عشق اور جنون مجھے صحراؤں میں لے جاتا ہے، گویا میں صحرا کا مرد میدان ہوں۔ صحرا کی وسعتیں میرے عشق کی وحشت اور آوارگی کے سامنے تنگ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے سامنے صحرا شرمندگی سے گرد و غبار میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں شاعر جنون عشق میں جو گرد اڑاتا ہے، صحرا بھی اس میں چھپ جاتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ دریا جیسا عظیم اور پرہیبت مظہر بھی میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہے۔ محبوب کے عشق میں میری آنکھوں سے اس قدر آنسو بہتے ہیں کہ دریا بھی ان کے مقابلے میں خود کو کمتر محسوس کرتا ہے۔ دراصل شاعر اپنی کیفیات بتا رہے ہیں اور میرے سامنے اپنے عجز و انکسار کا اعتراف کرتا ہے۔ دریا کا سر کے بل چلنا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی پیشانی زمین پر رگڑ کر میرے سامنے اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہے۔ میرے شان سے بحر و بر کانپتا ہے، شجر کانپتا ہے، حجر کانپتا ہے۔ شعر میں صنعت حسن تعلیل کا نہایت عمدگی سے استعمال کیا گیا ہے۔ کسی چیز کی ایسی علت بیان کرنا جو حقیقت نہ ہو، محض خیالی ہو لیکن سننے میں اچھی لگے، حسن تعلیل کہلاتی ہے۔ یعنی قواعد کی روح سے شعر نمبر 4 حسن تعلیل کا شعر ہے۔
دریا کا پانی قدرتی طور پر زمین پر بہتا ہے اور اونچائی سے ڈھلوان کی جانب بہتا ہے، جسے غالب نے دریا کا زمین پر اپنی جبین گھسانا کہا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ آج آپ نے تشریح نمبر 3 اور 4 مکمل یاد کرنی ہے، اور جیسے میں اپنے ہر لیکچر میں کہتی ہوں کہ ساتھ ساتھ لکھنے کی مشق بھی کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ ایک تشریح کتنے منٹ میں لکھ رہے ہیں۔ کل ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا کل کے تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔